یہ مفتی عبد الرحمان صاحب، یہ جو آج کل کرپٹو ایسٹ کے نام سے چیزیں شروع ہوئی ہیں نا، کرپٹو جی جی. کرنسی، کرپٹو ایسٹ، ڈیجیٹل، تو ہوں یہ اس کے ساتھ ایک متعلق چیزیں این ایف ٹی. ہوں تو میں اس کے اوپر مختصر بات کر دیتا ہوں. این ایف ٹی کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ایک تصویر بناتے ہیں، اور بہت جی سارے میوزیم میں آپ وہاں جائیں تو ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، خبر آتی ہے کہ یہ تصویر یہ $1 کروڑ کی ہے، $50 کروڑ کی تصویر ہے، تو آپ حیران ہوتے ہیں اس تصویر میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس تصویر کے جو بنانے والے تھے وہ دنیا سے جا چکے. پکاسو بڑا مشہور ایک آرٹسٹ ہے، تو دنیا میں ان کی پینٹنگز پہلی بات ملتی نہیں، اور ملتی بھی ہیں تو بڑی نادر و نایاب ہوتی ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑے اچھا آرٹسٹ تھے، ان کو دنیا پسند کرتی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے. تو جو انہوں نے چیز بنائی ہے وہ یونیک ہے، وہ دنیا میں 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں. تو ساری دنیا متوجہ ہو کے اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے، خریدتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنے یہاں ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں، میوزیم میں لگایا جاتا ہے. یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے دنیا بھر میں. تو لوگ آرٹسٹ اپنے ہاتھ سے چیز بنا کے بیچتے ہیں. تو دنیا میں کانسیپٹ یہ آیا کہ اگر ایک آدمی کوئی ایک ایسی چیز ڈیجیٹلی بنائے، ڈیجیٹلی کوئی چیز بنائے، چاہے وہ کوئی پینٹنگ ہو، چاہے وہ کوئی کتابت ہو، چاہے وہ کوئی لکھائی ہو، کہ کسی خاص قسم کی کوئی علاقے کی تصویر ہو، اور اس کے اوپر وہ ایک خاص قسم کا جو رائٹ ہے، یعنی اس کی جو ملکیت کے حقوق ہیں، وہ کسی ایک آدمی کو ٹرانسفر کر دے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ نہ ہو، اور یہ بلاک چین کے اوپر ہو. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کی بھی دنیا میں ایک ڈیمانڈ شروع ہوئی ہے. اور اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت غیر مرتب ہیں، چونکہ ابھی نئی نئی چیزیں. تو بعض این ٹی ایف آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں اس میں کیا، ایک آدمی نے خالی گلاس کی تصویر کھینچ کے اس پر این ٹی ایف بنا دیا. اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک آدمی نے ڈیجیٹلی کوئی بہت زبردست قسم کی پینٹنگ بنائی، خانہ کعبہ کی اور حرم شریف کی تصویر بنا دی، پہاڑ کی بنا دی، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ہمارے یہاں جو ننگا پربت ہے اس کی کوئی خاص تصویر بنائی، اور اس کو این ایف ٹی میں کنورٹ کر کے اس نے اس کا دے دیا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے خریدنا چاہتا ہے تو یہ اس کا میں کوڈ ہے، میں یہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہوں، اور دوسرے شخص نے آ کے خرید لیا اس کو. تو اب اس شخص کو جس نے خریدا ہے اس کا اس کے پاس ایک ایکسکلوسیو رائٹ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا. یہ کہلاتا ہے این ایف ٹی، خصوصی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے یہ. تو اس کی خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل ایسٹ سمجھا جاتا ہے. جیسے میرے کمرے میں ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے کسی بڑے آرٹسٹ نے بنائی ہے، مثلا پاکستان کے آرٹسٹ تھے اقبال مہدی صاحب، فرض کریں انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے، اور وہ تصویر مثلا فرض کریں پاکستان میں وہ 20 لاکھ روپے کی ہے، اور میں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص آ کے دیکھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا دیکھنا ہے تو دیکھ لو، لینا ہے تو مجھے 25 لاکھ روپے دو. تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نے ڈیجیٹل تصویر بنا کر اس کو کسی بلاک چین پہ کہیں پہ رکھ دیا کسی اسٹوریج میں، اور اس کا کوڈ خصوصی طریقے سے بیچا، تو گویا کہ اس نے بجائے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانے کے اپنے پاس ایک ایسٹ خرید کے رکھ لیا، اور اس کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے. تو اس کا شرعاً بیچنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کی ابھی تفصیل ہے. مختصر بات اتنی سی ہے کہ اگر وہ تصویر جو ہے وہ کسی جائز چیز کی ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کوئی اس میں ایسا منظر نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، کسی کی چرائی گئی تصویر نہیں ہے، تو ڈیجیٹل تصویر کی صورت میں ایسی تصویر کھینچنا اور اس پینٹنگ کو رکھنا اور اس کا این ٹی ایف میں کنورٹ کرنا جائز ہے. اور اگر وہ کسی اور کو بیچتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تفصیل ظاہر ہے کہ ہمارا آج کے موضوع سے باہر ہے. وہ کہ بعض دفعہ بیچنے والا کہتا ہے کہ آپ کو فلاں رائٹ تو ہے، فلاں رائٹ نہیں ہے. اس پر علماء کی تھوڑی ڈیبیٹ ہے کہ جو این ایف ٹی ہے اس کے اندر ہمیں کیا رائٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے کیا نہیں. مثلا کسی نے کہا کہ آپ اس کو ایکسس تو رکھتے ہیں لیکن کاپی کا رائٹ جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، یا آپ کے پاس کاپی کا رائٹ نہیں ہے، یا آپ فلاں طرح کے اونر نہیں ہے. تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جس پر آج کل ڈیبیٹ چلی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ کے طور پہ تصویر کو یا کسی پیس آف آرٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اگر وہ پیس آف آرٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کسی کا چرائی بھی نہیں ہے، کوئی کسی غلط منظر کشی نہیں ہے، تو شرعاً اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی جا سکتی ہے. البتہ یہ مسئلہ چونکہ ابھی ذرا قابل تفصیل ہے، اس پر غور و خوض بھی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ شرائط کچھ تفصیل کے ساتھ اس کی پھر اجازت علماء کرام تفصیل کے ساتھ دیں. www.darsequran.com